السلام علیکم محترم سامعین کرام، آج کا موضوع ایصال ثواب کے حوالے سے ہے، جس پر امت مسلمہ 1400 سال سے قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل پیرا ہے، جن پر بعض نام نہاد علماء کرام ذاتی دلائل کی روشنی میں اعتراضات کر کے امت مسلمہ میں ابہام پیدا کر رہے ہیں۔ وہ ابہام کیا ہیں؟ آئیے پہلے وہ ابہام دیکھیں اور سنیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایصال ثواب کی کیا اہمیت ہے۔ پوچھنا ہے کہ اسلام میں ایصال ثواب کی کیا حقیقت ہے، اور اپنے والدین کے لیے اور عزیز و اقارب کے لیے اگر ہم نے ایصال ثواب کرنا ہو تو قرآن پڑھنے کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پہلی بنیادی بات میری بہن یہ سمجھ لیجئے کہ ہر آدمی کے لیے اسی کی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ اصول بیان کر دیا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو قیامت میں وہی ملے گا جس کی اس نے خود جدوجہد کی ہے۔ اور یہ بیان کر دیا ہے کہ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے۔ گویا مثبت اور منفی دونوں چیزیں بیان کرتی ہیں، نہ اچھی چیزیں میری آپ کے کھاتے میں جائیں گی، نہ آپ کی میرے کھاتے میں جائیں گی، نہ میری کوئی برائی آپ کے یہاں لکھ دی جائے گی اور آپ کی برائی مجھے دے دی جائے گی۔ یہ تو اصول ہو گئے۔ اب اس کے بعد بعض مستثنیات ہیں۔ مثلا کسی کے والدین تھے، ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ وہ حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے۔ ظاہر ہے حج عمرہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو کچھ مال بھی چاہیے ہوتا ہے، آپ کو کچھ ہمت بھی چاہیے ہوتی ہے، عمر کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ یہ خواہش رہی، جدوجہد بھی کی، نہیں پورا کیا، تو اگر والدین کی اس خواہش کو اولاد پورا کر دیتی ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی ضرور ان کے لیے خیر و خوبی پیدا کرے گا۔ بس اتنی سی بات، اس سے زائد یہ نہیں ہو سکتا کہ میری تو کبھی خواہش ہی نہیں تھی کہ میں نماز بھی پڑھوں، اب آپ نمازیں پڑھ کے میرے ذمہ ڈال دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا جیسے لوگ مسجدیں بنا دیتے ہیں یا والدین کے نام پر، یا اسکول کھول دیتے ہیں۔ والدین چاہتے تھے، والدین کی خواہش تھی، انہوں نے جدوجہد کی، انہوں نے ارادہ کیا، ان کی نیت موجود تھی، تو آپ بس پائے تکمیل تک پہنچا دیے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں موضوع سے سوال کیا گیا کہ والدین اور عزیز و اقارب کے لیے ایصال ثواب کی کیا حیثیت ہے، جن کا انہوں نے جواب دیا کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہ یصل للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی عمل ہے جس کی اس نے کوشش کی، اور کوئی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ اب اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ مرنے والے نے اگر نیکی کی نیت اور وصیت نہ کی ہو تو اس کے مرنے کے بعد دوسرے کی نیکی کا اجر اسے نہیں مل سکتا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ قرآن و حدیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ محترم سامعین، حقوق العباد میں بندوں کے دیگر حقوق کے ساتھ ساتھ ان کا ایک حق دعا کی صورت میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ دعا زندہ اور مردہ دونوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ عزیز و اقارب کا فرض اور میت کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ پارہ 2 آیت نمبر 186 میں بیان فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یعنی میں دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی جب وہ مجھے پکارے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جب چاہو دعا مانگو، اس میں صبح شام خلوت جلت کی کوئی قید نہیں ہے، جس حالت میں بھی مانگو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں فقط دعا مانگنے کا اور دعا قبول کرنے کا ذکر ہے۔ کیا مانگنا ہے، کس کے لیے مانگنا ہے، زندہ کے لیے یا مردے کے لیے، کسی قسم کی قید نہیں، یعنی کہ جس کے لیے بھی دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ مومنین کے لیے صرف مسلمان ہی دعا نہیں کرتے، ملائکہ بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ مومن پارہ 24 کی آیت مبارک 7 میں حاملان عرش بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی ایک عظیم جماعت جنہیں حاملان عرش کہا جاتا ہے، یہ 4 ہیں اور روز قیامت 8 ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کا بخشش کی دعائیں مانگنا بارگاہ سمدیت میں بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دعا اور استغفار کا حکم دے رکھا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ ابراہیم پارہ 13 آیت نمبر 41 میں، بہت مشہور و معروف دعا جو ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور سب مسلمانوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اب یہ دعا ہر مسلمان نماز میں پڑھتا ہے، چاہے اس کے والدین زندہ ہوں یا فوت ہو گئے ہوں۔ نماز جو اسلام کی سب سے عظیم عبادت ہے، جسے دین اسلام کا ستون قرار دیا گیا ہے، وہ بھی دعا کی مغفرت کا سبب دیتی ہے۔ دعا
मांगना कितना पसंदीदा अमल है, आइए कुरान पाक में एक और जगह देखते हैं। सूरह हश्र पारा 28 आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाता है, रब्बना फ़िर लना वल इख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, जिसका तर्जुमा है, ऐ हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे भाइयों को जो हमसे पहले ईमान लाए। मोहतरम सामीन कराम, कुरान पाक में आपने देखा कि अल्लाह ताला ने जा बिजा दुआ की अहमियत को किस तरह बयान फरमाया। फिर मौसूफ ने कुरान पाक की एक ही आयत मुबारका की दलील लेते हुए बाकी इन आयात मुबारका जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया उनको यकसर नज़रअंदाज कर दिया। इसके अलावा इसाले सवाब की तरगीब देने वाली बहुत सी अहादीस मुबारका को भी नज़रअंदाज कर दिया। आइए मैं उनमें से चंद एक अहादीस मुबारका का जिक्र करता हूँ। मिशकात शरीफ जिल्द स्वयं किताबुल वसाया में हदीस नंबर 2881 में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक औरत ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा अचानक वफात पा गई। अगर ये सूरत ना होती, यानी उसे मौका मिलता, तो वह ज़रूर कुछ सदका कर जाती और कोई अतिया देती। अगर मैं उसकी तरफ से सदका करूं तो क्या उसकी तरफ से किफ़ायत होगी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तुम उसकी तरफ से सदका करो। एक और हदीस मुबारका शरह अबू दाऊद जल्द नंबर 6 हदीस नंबर 2882 सफ़ा 178-79 में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी वालदा का इंतकाल हो गया है, अगर मैं उनकी तरफ से सदका कर दूं तो क्या उन्हें नफ़ा होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उसने दरियाफ्त किया, मेरे पास एक बाग है, मैं आपको गवाह बनाता हूँ, मैंने उसे उनकी तरफ से सदका किया। इसी शरह अबू दाऊद जल्द 6 में एक और हदीस मुबारका हदीस नंबर 2880 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है माँ सिवाय 3 अमाल के। नंबर 1 सदका जारिया, नंबर 2 वो इल्म जिससे नफ़ा हासिल किया जाए, और तीसरा वो नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। सामीन कराम, आपको चंद अहादीस मुबारका पेश की, जबकि इसाले सवाब की तरगीब के लिए बहुत सारी अहादीस मुबारका बयान की जा सकती हैं। सामीन कराम, आपने देखा कि कुरान और हदीस में दुआ और इसाले सवाब के लिए कितनी तरगीब मिलती है। इस पर अहले सुन्नत वल जमात के अलावा मुख्तलिफ मसालिक के फ़ुक़हा कराम का भी इजमा मिलता है। लिहाजा 1400 साल से अकाबरीन उम्मत के इस नेक अमल को जारी और सारी रहना चाहिए और हमें किसी किस्म के भी इबहाम का शिकार नहीं होना चाहिए और अपने प्यारों के लिए दुआ और इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए, जिनके वो हकदार भी हैं और मुंतज़िर रहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग़। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।